آپ میں سے تقریباً ہر کوئی توڑوں کی تمثیل سے تو واقف ہی ہوگا. کتنے لوگ اس تمثیل سے واقف ہیں جو متی 25ویں باب میں ہے؟ سنیے، جس میں کھیت کا مالک اپنے خادموں کو ایک مخصوص رقم دے کر جاتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ وہ اسے کاروبار میں خرچ کریں تاکہ جب وہ واپس آئے تو جتنا انہیں دے کر گیا اسے زیادہ وصول کرے. اب میں یہاں پوری کہانی نہیں بتاؤں گی، لیکن مختصر یہ کہ پہلے خادم نے اپنی رقم کو خرچ کیا، اسے واپس حاصل کیا، دوسرے نے اور تیسرے نے بھی یہی کیا، لیکن چوتھے نے اپنی رقم کو چھپا دیا اور خرچ کرنے سے ڈرا، سو مالک واپس آیا. اس نے پہلے 3 خادموں سے بات کی تو ان کے کام سے خوش ہوا اور کہا شاباش، تم اچھے اور وفادار خادم ہو. اس نے ان سب کو ایک جیسی رقم نہیں دی بلکہ ہر ایک کو اتنی ہی دی جتنی وہ سنبھال سکے. خدا بھی ہم سے ایک جیسے کام کی توقع نہیں رکھتا. ہم سب 1 سے 20 کتابیں لکھنے کے لیے نہیں بلائے گئے. ہم سب ایک جیسے کام کے لیے نہیں ہیں. ہم سب مائک فل کی طرح گانے کے لیے نہیں بلائے گئے. لیکن جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ایک تحفہ ہے جو خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے اور وہ کسی اور کے لیے رکھا گیا ہے. جی، میرے لیے یہاں بیٹھ کر کسی ایسے شخص سے حسد کرنا جو واقعی بہت اچھا گا سکتا ہو، یہ سب فضول ہے، کیونکہ خدا نے تو انہیں ان کے فائدے کے لیے یہ تحفے دیے ہی نہیں. انہوں نے یہ تحفے اس لیے پائے تاکہ آپ کو برکت ملے. میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ خدا نے مجھے بولنے کی نعمت دی ہے، مجھے اس کی خاطر کام کرنا پڑتا ہے اور یہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں. اب جو میں کرتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن میرا حصہ کام کرنا ہے اور آپ کے حصے میں لطف آ جاتا ہے. جانتے ہی آپ کو پچھلے کمرے میں بیٹھ کر سر سیدھے نہیں کرنے ہوتے یا موسیقی کا ریاض نہیں کرنا پڑتا، نہ ہی آپ کو گلے کے لیے کوئی مشق کرنی پڑتی ہے. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے. سنیے، تو خدا ہم سب کو تھوڑا بہت کام کرنے کو دیتا ہے جتنا ہم برداشت کر سکیں، اور وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ جتنا اس نے ہمیں دیا ہے اس سے بڑھ کر ہم نے پائے، کیونکہ خدا چیزوں کو بڑھاتا ہے. سو وہ آخری خادم جس نے مالک سے کہا کہ میں ڈرا اور جا کر 13 توڑا زمین میں چھپا دیا. سو دیکھ، جو تیرا ہے وہ موجود ہے. خدا نے اسے شریر، سست اور نکما خادم کہا ہے، اور اس نے کہا جو توڑا اسے دیا گیا تھا اس سے لے لیا جائے اور جس نے سب سے زیادہ کمائے اسے دے دیا جائے. سو بات بہت سادہ ہے، جو ہے اسے استعمال کریں یا اسے گوا دیں. خدا کے حساب میں اگر آپ اسے استعمال نہیں کریں گے تو پھر جو موقع آپ کو ملا ہے وہ موقع کسی اور کو دے دیا جائے گا، اور آپ میں سے ہر ایک اس کا خادم ہے. جانتے ہیں، میں آپ سب کو آگاہ کر رہی ہوں کہ اگر آپ سب کے سب ایماندار ہیں تو آپ سب خدمت کے لیے مخصوص کیے جا چکے ہیں. آمین. آئیے ذرا مصروفیت کی لعنت کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں؟ جی، مہربانی کر کے مجھے ایسے مت دیکھیے. جس وقت میری ایک پوتی 8 برس کی تھی، جو کہ اب 18 کی ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، مجھے نہیں پتا کہ تمہیں یاد ہے یا نہیں، لیکن میں تمہارے وہی الفاظ یاد کرنا چاہ رہی ہوں جو تم نے تب کہے. تو اس نے کسی قسم کا کوئی امتحان دینا تھا جس میں سوال تھا کہ اگر آپ کو کسی کو تحفہ دینا ہو تو آپ کیا دیں گے. اس نے کہا اگر مجھے اپنی دادی کو تحفہ دینا ہو تو میں انہیں وقت کا تحفہ دوں گی، کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ وقت کی کمی رہتی ہے. کیونکہ وہ مصروف رہتی ہیں. آپ نے غور کیا کہ تب یہ صرف 8 سال کی تھی اور اس نے دیکھا کہ دادی ہمیشہ مصروف رہتی ہے. آپ اپنی مصروفیات میں اس قدر مصروف نہ ہو کہ زندگی میں اور اہم باتوں کے لیے آپ کے پاس وقت نہ ہو. اپنے بچے کو ٹی وی کے آگے اکیلے چھوڑ کر نہ جائیں، اس سے گفتگو کریں.